اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الحادی عشرہ صحیح ہے الدرس الحادی عشرہ حادی یا حادیہ ایسے بولے گا الدرس الحادیہ عشرہ یعنی 11واں درس الصفحۃ الحادی والعشرون یعنی 21واں صفحہ. یہاں پہ دیکھیے عندی عندی عند مانے ہوتا ہے پاس. پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں پچھلے درس کے حساب سے. عند کے معنی ہوتا ہے پاس. ان الدین عند اللہ الاسلام صحیح. عند اللہ یعنی اللہ کے نزدیک اللہ کے پاس. عندی یعنی میرے پاس. عندی میرے پاس. اس کے سامنے دیکھیے ہے عندکا کیا ہو جائے گا تمہارے پاس. عندکا تیرے پاس تمہارے پاس. ٹھیک ہے. اور یہ عند کی مؤنث کے لیے ہو جائے گا تمہارے پاس. عندہ یعنی اس کے پاس. اس کے پاس. عندہا اس کے پاس. اب یہاں دیکھیں جو درس ہمارا آ رہا ہے یہ بیس کرتا ہے موصوف اور صفت پر. یہ بتائیے آپ کی کلاس میں موصوف صفت کو ایکسپلین کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ ہاں ابھی نہیں کیا ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہاں پہ دیکھیے یہاں ہے فنجان صغیر کوب کبیر صحیح ہے. اور یہاں پہ دے دیا الفنجان الصغیر صحیح. تو ہمیں سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں بیسیکلی یہ درس ہمیں بتانے کے لیے آیا ہے کہ موصوف صفت کیا ہوتا ہے. اور آئیے دیکھ لیتے ہیں 11واں درس کیا کہہ رہا ہے. اس کی فہرست پہ اگر ہم جائیں گے لاسٹ میں تو یہاں پہ دیا ہے 11واں درس. 11واں درس یہ دیکھیں الجملۃ الاسمیہ تمرین علی المرکب الاضافی والتوصیفی صحیح. مرکب اضافی اور توصیفی دونوں کی ساتھ میں پریکٹس کرائی گئی ہے اس میں صحیح ہے. مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کی. اب دیکھیے مرکب اضافی اس میں کہاں ہے پتہ چل رہا ہے آپ لوگوں کو؟ مرکب اضافی پتہ چلا کہاں ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ انہوں نے کہا یہ درس پیش کرتا ہے کس پہ؟ مرکب اضافی اور مرکب توصیفی. مرکب اضافی کہتے ہیں جو کہا کیا ہو مضاف اور مضاف الیہ ہو. توصیفی کہیں گے جو موصوف اور صفت ہو. ہاں تو اس میں مضاف مضاف الیہ کہاں ہے؟ اس کا عندی عندہ مضاف یا کیا ہوگی مضاف الیہ. عندکا عندہ مضاف کا کیا ہے مضاف الیہ. عندہ مضاف کی کیا ہے مضاف الیہ. اچھا یہ عندہ بھی کیا ہے ظرف مکان ہے. یہ بھی کیا ہے نا. پاس کس کو کہتے ہیں جگہ کو کہ وقت کو. پلیس ہے نا پلیس ہے تو یہ بھی کس میں جائے گا ظرف مکان میں. عندہا تو عندہ کیا ہوگا مضاف ہا کیا ہوگا مضاف الیہ. آئیے دیکھیے فنجان صغیروں کو. عربی میں مرکب کئی طریقے کے ہوتے ہیں. ابھی تک جو ہم لوگ پڑھ رہے تھے وہ مرکب تھا مرکب اضافی جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی.
مرکب اضافی جیسے کراسۃ حامد، کیا مطلب ہوگا؟ حامد کی کاپی۔ حامد اب اس کو اعراب پہ غور کریں، عربی میں یہ بہت مہم ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس پہ آیا پیش، اس پہ آیا دو زیر، کراسۃ حامد، حامد کی کاپی ہم نے کہا۔ لیکن اگر ہم ایسے کہیں ماء، ماء کس کو کہتے ہیں؟ پانی، ماء پانی، ماء، اور ایک اور لا دو بارد، ٹھنڈا، ٹھنڈا، اور دونوں کو ملا کے کہیں گے تو یہاں جیسے کاف کے معنی پیدا ہو رہا تھا، ترجمہ ویسے ہی کریں گے۔ یہاں کہہ رہے تھے کراسۃ و حامد، ترجمہ ادھر سے کر رہے تھے نا، حامد کی کاپی، یہاں بھی وہی کرنا ہے ہمیں، پہلے ٹھنڈے کی کریں گے پھر پانی کی، ماء بارد یعنی ٹھنڈا پانی، اس کا کیا آئے گا؟ ٹھنڈا پانی، کولڈ واٹر۔ یہ عربی میں ماء بارد ہے، صحیح ہے۔ اب اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں، اگر الفاظ کو کاؤنٹ کریں گے جو پہلے کیا تھا 1 2 3 4 5 6 7، یہاں 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ ہم لوگ کئی بار اس طرح سے پریکٹس کر چکے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ انگلش میں کیا ہے زیادہ ہے، عربی میں کم ہی رہتا ہے۔ یہ اردو میں بھی دیکھیں گی تو یہ ٹے، یہ ہے 2، یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6، یہ 7، یہ 8، یہ 9، تو اس میں کم ہے۔ تو یہاں دیکھیے ماء بارد، ترجمہ سیم ہوگا جیسے اس کا کر رہے تھے ادھر سے الٹا، حامد کی کاپی، ٹھنڈا پانی۔ اب دیکھیں جو مین چیز ہم بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس سے کمپیئر کریے آپ، کس سے؟ اس سے جو مضاف، یہ مرکب اضافی کہیں گے، یہ چونکہ کیا ہوتا ہے مضاف، اور یہ والا مضاف الیہ، اور جو مرکب کہتے ہیں جو دو جملوں سے مل کر بنا ہو کم سے کم، اس کو بولیں گے مرکب۔ یعنی مرکب جیسے ایک سنگل ورڈ ہوتا ہے، سنگل ورڈ، اور ایک ہے مرکب ہوتا ہے، یعنی دو جملوں سے ملا ہوا ہے، صحیح ہے۔ کمبینیشن بول سکتے ہیں ہے نا؟ جی کمبینیشن بول سکتے ہیں، جی کمبینیشن کہہ سکتی ہیں، تو دو ورڈ کا ایک کمبینیشن ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے مضاف الیہ، یہ جو بنے گا اس کو بولتے ہیں مرکب اضافی۔ اس کا جو اصطلاح ہوگا کیا کہیں گے؟ مرکب اضافی۔ اگر مرکب اضافی کہا جائے تو ہم کیا کریں گے؟ مضاف اور مضاف الیہ کی کوئی ایک مثال دے دیں گے، صحیح ہے۔ لیکن یہ چونکہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیے ایک پیش آیا، یہاں کیا پیش ہے؟ دو، یہاں 2 زیر آیا، یہاں کیا آیا؟ 2 پیش۔ اب ایسا جب رہتا ہے تو اس کو بولتے ہیں یہ موصوف، جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے وہ موصوف، اور جس ورڈ کے ذریعے اچھائی برائی بیان ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت۔ اسی کو انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ایڈجیکٹو۔ انگلش کا کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹو ہے۔ بس فرق کیا ہوتا ہے؟ انگلش میں ایڈجیکٹو پہلے آتا ہے، ناؤن بعد میں آتا ہے، عربی میں ناؤن پہلے، ایڈجیکٹو بعد میں، صحیح؟ کلیئر رہے گا یہ؟ جیسے ہم نے ابھی مثال دی تھی کولڈ واٹر، تو کولڈ پہلے آیا کہ واٹر پہلے آیا؟ کولڈ جو ایڈجیکٹو تھا وہ پہلے آیا، ناؤن بعد میں آیا۔ عربی میں کیا کریں گے؟ اسم پہلے لائیں گے، صفت بعد میں لے کے آئیں گے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا یہ رہے گا ویسے ہی یہ رہے گا۔ یہ مذکر ہے نا جی، تو یہ مذکر لائیں گے، اس پہ جو اعراب رہے گا وہی اعراب
اس کا رہے گا. یہ سنگولر ہے تو یہ بھی کیا رہے گا؟ سنگولر رہے گا. سمجھ میں آئے؟ یہ نکرہ ہے تو یہ بھی کیا رہے گا؟ نکرہ. ماؤن باردن، اور الف لام اگر اس پہ آ جائے گا الماء، تو اس کو بھی کیا کہنا ہوگا؟ البارد. تو یہ جو ہے موصوف صفت اعراب کے اعتبار سے ویسے کا ویسا رہے گا. صحیح ہے. اس میں 4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سیم رہتی ہیں. 4 چیزوں میں سمجھ لیجئے، یہ الف لام ایک ہوئی، جی. مرفوع تو مرفوع کیا ہو گئی؟ 2، مذکر تو مذکر 3. السلام علیکم حسین بھائی. موصوف صفت تھوڑا سا آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے دیکھیے، الماء مذکر ہے، الباردو بھی مذکر. اگر یہ الماء یہاں پہ کوئی مؤنث جیسے قراستن ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قراستن جدیدتن. یہاں دیکھیے اعراب برابر ہوں گے اگر دونوں. اعراب برابر دونوں میں. یہاں کتاب مذکر ہے نا، کتابن جدیدن کہیں گے. کیا بولیں گے؟ جدیدن. کتاب جدیدن. اور یہاں قراسہ مؤنث ہے تو قراستن جدیدتن. دتن. یاد رکھیں، قراستن جدیدتن. تو اب یہاں پہ دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو کہ ہمیں سیم رکھنا ہے. ابھی کتاب میں اور بتا دیتا ہوں کس کس. یہ معرفہ تو یہ بھی معرفہ، یہ نکرہ تو یہ بھی نکرہ، یہ مرفوع تو یہ بھی مرفوع، اس پہ زبر تو اس پہ بھی زبر، اس پہ زیر تو اس پہ بھی زیر. یہ یاد رکھیے گا، جیسا یہ ویسا یہ سنگولر تو یہ بھی سنگولر، یہ تسنیہ تو یہ بھی تسنیہ، یہ جمع تو یہ بھی جمع. یعنی ہر اعتبار سے اس کو کیا رکھنا ہے؟ سیم رکھنا ہے. آئیے ذرا کتاب میں ہم غور کر لیتے ہیں. تو جہاں ایسا رہے آپ سمجھ جائیے وہ کیا ہے؟ موصوف اور صفت ہے. دیکھیے فنجان صغیرن، ترجمہ ہم بعد میں کریں گے. سب ایک جیسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ الف لام نہیں آیا نا فنجان پہ، صغیرن پہ بھی نہیں آیا. اس پہ 2 تنوین آئی، اس پر بھی 2 تنوین آئی. فنجان ایک کو کہتے ہیں کہ بہت ساری پیالیوں کو کہتے ہیں؟ ایک کو کہتے ہیں. ایک کو اس کہتے کی ہیں. جمع فناجین آتی ہے. فناجین پلیورل کیا بنے گا؟ فناجین. اور یہ فنجان ہے، فنجان ایک پیالی. تو یہ سنگولر ہے. صغیرن بھی کیا ہے؟ سنگولر ہے. صحیح دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے؟ کوبن کبیرن دیکھیے یہاں، الفنجان الصغیر، الکوب الکبیر، اللبن الکثیر. یہیں آپ کو دیا سب کا، جیسے لبن کثیر دیا، کوبن کبیر دیا تو الکوب الکبیر یہاں دیا، لبن کثیر دیا تو اللبن الکثیر یہاں دیا، ماء بارد دیا تو الماء البارد نیچے دیا. ادھر کا دیکھیے فنجان صغیر دیا تو الفنجان الصغیر یہاں دیا، عصیر قلیل دیا تو العصیر القلیل. نہیں دکھ رہا ہے؟ ہاں. شائی حار تو الشائی الحار. یعنی اسی چیز کو ایک مرتبہ نکرہ دیا، ایک مرتبہ معرفہ. کلیئر ہے آپ لوگوں کو؟ دونوں کا فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی. ہاں. اب یہ بات کیا ہے، جیسے یہ تھوڑی گرامر کی بات ہے. اب یہ چیز کتاب میں آیا نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، تو ہمیں صرف ترجمے تک نہیں رہنا ہے. دکھنے میں آپ کو ایسے نہیں دکھے گا. صحیح ہے؟ تو اس کو آپ سمجھیے کہ یہ ہے کیا، کہ یہ اوپر کے جو ہمیں دیے ہوئے ہیں یہ الگ اور یہ الگ طریقے سے دیے ہیں. نیچے جو 2 الگ کالم میں دیے ہیں، اوپر کا نکرہ بنا کے. ہاں اوپر موصوف صفت وہ بھی ہے، موصوف صفت یہ بھی ہے. وہ ساری مثال نکرے کی ہے، یہاں ساری مثال معرفے کی. اور سیم کو اسی ترتیب سے دیا ہے نا. سب سے ادھر دیکھیے فنجان صغیر تھا تو اس کالم میں کیا دے دیا؟
अरे यहाँ देखो अल्फिंजानु हाँ सगीरो, हाँ सेकेंड रो में असीरुन कलीलुन, तो यहाँ सेकेंड रो में अलासीरुल कलीलुन, الأسير قليل थर्ड रो में शायुन हारुन, तो यहाँ अशायुल हारुन। यहाँ मरफा देखिए, हाँ कुबुन कबीरुन तो अल कुबुल कबीरो, लबनुन कसीरुन अल लबनुल कसीरो, माउन बारिदुन अल माउल बारिदो। क्यों दिया ये सब? दिया इसलिए ताकि आप मौसूफ सिफत को अच्छे से पहचान जाएं कि मौसूफ सिफत होता क्या है। सही है? तो मुझे ये बताइए, कुछ ऑब्जर्व किया है आप लोगों ने कि नहीं कि मौसूफ सिफत किस तरह का होना चाहिए? जी आएगा। आप किस्सा रुबीना, हाँ अब यही चीज आएगी। देखिए मैं आपको बताऊं, मुअन्नस की भी हो सकता है, दे दें, ये मुहादसा आएगा। ये देखिए, हाँ याद दे दिया। देखिए अल हुजरतु सगीरतु दिख रहा है, ये कहां पे? आ जाइए 13वें में, 13वें दर्स में आइए। ये मौसूफ सिफत है कि नहीं है? सेम है सेम। अल हुजरतुल कबीरतु सेम है ना? जी हाँ, कबीरा मुअन्नस है, अल हुजरा भी क्या है? मुअन्नस है। तर्जुमा क्या करेंगे इसका? बड़ा कमरा। बड़ा कमरा। बहुत खूब, बहुत खूब। अब देखिए, अच्छा ये मौसूफ सिफत है, कोई बताएगा? حافظة مكتوب नहीं आगा है? नहीं है, नहीं। ये नहीं है, ये नहीं है। माशाल्लाह, फिर समझ में आ गया, फिर समझ में आ गया। अच्छा ये बताइए, सितारतुन जमीलतुन है कि नहीं है? हाँ है है ना? जी सज्जादतुन फाखिरतुन है? जी सातुन दक्काकतुन है? हाँ हाँ, तो इसका मतलब अभी आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है। तो अभी यहाँ मुअन्नस मुज़क्कर की सारी मिसाल दी है, हमने जी। आपको अभी से आगाह कर दिया। इंशाल्लाह आगे किसकी आ जाएगी? मुअन्नस की। मुअन्नस तेरा देखा बेटा जो मैं बता रहा था? हैं? कहाँ कहाँ देखा? हाँ 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 हाँ, देखा, सातुन दक्काकतुन सज्जादतुन फाखिरतुन। यहाँ देखिए अल हुजरतुल कबीरतु अल हुजरतुस सगीरतु, सब पे वही आ रहा है। तो जहां इस तरह का मिले तो आपको क्या कहना है? वो मौसूफ और सिफत। ठीक है? और इंशाल्लाह कुरान में भी इसको ढूंढने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। इसका तर्जुमा जी, ये सब कुरान से ही। बिल्कुल नहीं, ये कुरान से नहीं है, लेकिन कुरान में काफी मिसालें मिलेंगी आपको मौसूफ सिफत की। अब हमारे जहन में नहीं आ रहा है। रोशन कबीर में आता है। हाँ, जोशन कबीर में बिल्कुल आएगा। नहीं, जोशन कबीर ही नहीं, वो बहुत सी जगहों पे मिलेगा, बहुत सी दुआओं में, कुरान में, ज़ियारतों में। सही है, उसमें आपको मिलेगा। जैसे अरबी लिटरेचर होती है ना, उसमें ये सब चीजें रहती है ना, जैसे जी पढ़ने जी 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 बिल्कुल। इससे तो खाली देखिए, पूरी अरबी में आपको क्या मिलेगा? या तो मुब्तदा खबर सिलेबस मिलेगा, वाइज होती है, सिलेबस। हाँ, या मुजाफ मुजाफिले रहेगा, या मौसूफ सिफत रहेगा। ये अरबी की ऐसी अहम चीजें हैं कि कोई सेंटेंस इसके बिना हो ही नहीं सकता। कोई हम जुमला बनाएंगे ना, तो बिना इसके बनना ही नहीं है। हमें इनका यूज करना ही करना है, इसलिए इनको अच्छे से समझेंगे। इंशाल्लाह कल थोड़ा और एक्सप्लेन करके, कुछ मिसालें और देके, फिर हम इसका तर्जुमा करवाएंगे। वल्हम्दुलिल्लाह।